بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی۔ ملحاقہ، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ فهل ترى لهم من باقية، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی۔ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ فيومئذ وقعت الواقعة، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ فهو في عيشة راضية، بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، في جنة عالية، یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، قطوفها دانية، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ انه كان لا يؤمن بالله العظيم، یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين، اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔ فليس له اليوم هنا حميم، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، ولا طعام الا من غسلين، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں، وما لا تبصرون، اور ان کی جو نظر نہیں آتی۔ انه لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لأخذنا منه بالیمین، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔